اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ لیکسن کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ ڈاکٹر اسما آپ کے سامنے، اور آج میں جس فوڈ سپلیمنٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ دنیا کا جانا مانا، کچھ کتابوں کے مطابق 2500 سال پرانا، کچھ کے مطابق 3000، کچھ کے مطابق 3500 سال پرانا ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں یوز ہونے والا بابائے مشروم کہیے یا کنگ آف مشرومز کہیے۔ اس مشروم کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج اس کے بارے میں کچھ تفصیلات میں آپ کو سائنس اور ایویڈنس کے حوالے سے دوں گی۔ یہ مشروم اور کوئی نہیں، گینوڈرما لیوسیڈم اس کا سائنٹیفک نام، جاپنیز میں جسے رشی کہا جاتا ہے، چائنیز میں جسے لنزی کہا جاتا ہے، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اپنے ملک کی زبان کے حساب سے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اس کے کام کی وجہ سے، اس کے اثرات کی وجہ سے اس کو صدیوں سے لوگ ایک دیو مالائی حیثیت دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ روحانی طور پر لوگوں کو پیس، سکون، عمر کی گزرتی ہوئی کمپلیکیشنز کو بچانے کے لیے، لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہم سے آنے والی پہلی نسلوں نے اس کو بطور غذا کے جہاں جہاں یہ دنیا میں پایا گیا وہاں اس کو استعمال کیا۔ جیسے کہ میں آپ سے پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جس طرح ایج بڑھ رہی ہے، تو زندگی کو دھڑکے لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ایک خطرہ جو اسٹیٹسٹیکلی ہر انسان کے گرد بڑھتا جا رہا ہے وہ غیر محسوس طریقے سے بیماریوں کا جسم میں داخل ہونا۔ تو گینوڈرما لیوسیڈم، جس کے لیے کلٹیویشن لیکسن نے ڈاکٹر لم سیوجن کے زیر سرپرستی، ایک وہ نام جس نے اپنی انتھک محنت، اپنی دوربینی سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ یہ مشروم آج ہمارے اور آپ کے گھروں تک دسترس حاصل کی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ چائنیز میڈیسنز اپنے ثبوت نہ رکھتے ہوئے بھی غذا کا حصہ صدیوں تک رہی، لیکن آج سائنسداں اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ واقعی قدرتی غذا سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کے جسم کو اگر کوئی چیز کنٹرول کرتی ہے تو وہ آپ کا خود جسم ہے، اور اس جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین غذا کا نعم البدل گینوڈرما لیوسیڈم۔ گینوڈرما رشی یا لنگزی ایک اچھی صحت مند زندگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس کی ضمانت صرف اس لیے نہیں کہ ہم اچھے دکھیں یا ہم صحیح عمر پہ پہنچ کر بغیر کسی بیماری کے اس دنیا سے رخصت ہوں، بلکہ اس لیے بھی کہ پے در پے ریکرنٹ انفیکشنز، پے در پے جو ہمارے روزمرہ کے جسمانی ضرورتوں کے حساب سے نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہمیں جو چاہیے وہ گینوڈرما میں کمپلیٹلی ہمیں ملتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سائنٹیفک اینٹیٹی کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں، اور وہ کیوں بنائیں؟ اس کے ریفرنسز چاہتے ہیں 100 BC میں ایک ریفرنس آیا جس کو ہرب آف اسپرچول پوٹینسی تک کہا گیا، پھر کہا گیا 10,000 ایئر مشروم، یعنی 10,000 سال سے لوگ اس کو
longevity کے عمل میں لے گئے. پھر کہا گیا کہ it's a king of herb. پھر کہا گیا کہ it's the most alkaline food of the world. یہ میری زبان سے میں نہیں کہہ رہی ہے، وہ باتیں جو سائنس نے اور ہسٹری نے ہم تک پہنچائی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ گڈ نیوز ہے ہماری ہیلتھ کے لیے، ایک اچھی خبر ہے کہ ہماری صحت کے لیے ایک ہمیں پولیس فورس مل گئی. یہ بھی کہا گیا کہ تقریباً 150 ڈیزیزز ایسی ہیں جو ہماری جسم میں سروائیو نہیں کر سکتی اگر ہمارے جسم کا پی ایچ جو ہے وہ الکلائن، یعنی ہمارے جسم کی تیزابیت ہماری اپنی دشمن ہے. اور گینوڈرما ون آف دا بیسٹ الکلائن فوڈ ہے. تو آپ سوچئے آپ نے 150 بیماریوں کو پہلے ہی اپنے اندر داخل ہونے سے بچا لیا. اور جتنا بھی ہم کچھ کھانا پینا ہماری غذا میں انٹر ہوتا ہے وہ 90% ایسیڈک ہے. آج جو ہم دیکھتے ہیں وہ 90% ایسیڈک ہے. 1970 میں چائنا میں، جاپان میں گینوڈرما کو لیبارٹری میں کاشت کیا گیا اسپورٹس سے لا کے. اس کی کمرشل پروڈکشن جاپان میں 1975 میں شروع ہوئی، تائیوان میں 1980 میں، اور پھر ملیشیا میں اس کا سہرا ڈاکٹر لن شوجن کو جاتا ہے 1983 میں. گینوڈرما کیا چیز ہے بھائی؟ گینوڈرما ایک ایسا مشروم ہے جس کے اندر 400 سے زیادہ ایسے ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں جو ذمہ داری لیتے ہیں آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کی. کس طرح کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے نیوٹراسیوٹیکلز کا، جس کی غذا ہوتے ہوئے بھی دوا کی جیسی تاثیر ہے. یہاں میں یہ بات آپ کے ذہن نشین کر دوں کہ گینوڈرما لیوسیڈم یا انفیکٹ ریکسن کا کوئی بھی پروڈکٹ دوا نہیں ہے. یہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں، اور فوڈ سپلیمنٹس چونکہ غذائی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے نقصان دہ انہی لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں جن کو اس سے کوئی الرجی ہو، اور وہ بھی وقتی طور پہ. لیکن تقریباً 400 ریسرچ کلینکل ریسرچ پیپرز کے پرنٹ ہونے، 4000 کلینکل ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ there is no other crown to be contested like گینوڈرما. مطلب یہ ہے کہ جو خوبصورتی گینوڈرما کی غذائی صلاحیت میں ہے وہ آج دنیا میں کسی بھی غذائی جنس میں موجود نہیں ہے. غذا کیا ہوتی ہے؟ غذا کے 3 کام ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ کو زندہ رکھے. ہم کھاتے کیوں ہیں؟ ہم کھاتے اس لیے ہیں کہ ہم زندہ رہیں. پھر زندہ رہیں تو کوالٹی کے ساتھ زندہ رہیں، بیمار نہ پڑیں. تیسرے یہ کہ ہمیں ہماری گروتھ پوٹینشلز کو پورا کرنے کی صلاحیت ملے. اگر آج 1 دن کا بچہ ہے تو کل 2 دن کا ہوگا، پرسوں 3 دن کا، اور اسی طرح اس کی گروتھ کو صحیح روش پر اختیار کرنے کی ذمہ داری غذا پہ ہوتی ہے. یہ ہے گینوڈرما لیوسیڈم کا ایک چھوٹے سائز کا مشروم جو اپنی اوریجنل حیثیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی صرف اس کے ٹیکسچر میں نہیں ہے، بلکہ اس کی خوبصورتی ان اجزاء میں ہے جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. گینوڈرما لیوسیڈم پہ پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس ریسرچ کے حوالے سے اب تک تقریباً 400 سے زیادہ میڈیکل نیوٹرینٹس یا وہ اجزاء اس میں ملے ہیں جو اس ہیلتھ کو امپروو کرنے کے ذمہ دار قرار دیے گئے. ایک وائڈ رینج آف نیوٹراسیوٹیکلز. ایک ریسنٹ کانفرنس کینبرا میں ہوئی اور اس نے اس بات کو دنیا کو اور بھی روشناس کرایا، یہ علم دیا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنٹینٹ جو گینوڈرما کا جو ایک جز ہے اس میں
پولیسیکرائڈس ہیں. پولیسیکرائڈس کاربوہائیڈریٹس کی ایک اعلیٰ قسم. بیٹا ڈی گلوکین, F11 الفا, D6 vitamins, organic germanium, adenosine, triterpenes, ganogrenic acids کی تمام ورائٹی. پھر گینوڈرمیڈوئل الکلوئڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس, پروٹین, لنگزی-8 اینڈ پلانٹ اسٹیرولز کچھ نام ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں. لیکن اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو اس کے امتحان اور بھی ہیں, اس لیے کہ ایک ایک انگریڈینٹ کی ریسرچ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے کہ اس میں اور کتنے فائدے پنہاں ہیں. صرف اگر ہم پولیسیکرائڈز کو لے لیں تو پولیسیکرائڈز نے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے کہ وہ نہ صرف صحت کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے, بلکہ شوگر کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. آئیے پہلے میں آپ کو جنرل بتا دوں تھوڑا سا. گینوڈرما ہائیلی میڈیسنل مشروم کی کیٹیگری میں آتا ہے, اسی لیے بیسٹ چوائس ہے ہماری ہیلتھ کی امپلیمنٹیشن کے لیے, اور ایک پوری باڈی پہ کام کرتا ہے, سسٹم اورینٹڈ, آرگن اسپیسیفک نہیں ہے, ڈیزیز کے اوپر کام نہیں کرتا. گینوڈرما لیوسیڈم باڈی کو صحیح ڈائریکشن میں زندہ رہنے کی صلاحیت اور بیماریوں سے بچت کا ذریعہ ہے. یہ آپ کے قدرتی امیون سسٹم کو یا مدافعتی نظام کو یا آپ کی ڈیفنس کو مضبوط کرتا ہے, آپ کی باڈی کے سیلز کے کام کو بیلنس کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں باڈی اپنی ہیلتھ پرابلم سے خود اپنے آپ کو آزاد کر لیتی. نہ صرف یہ کہ وہ صحت اور وائٹیلٹی دیتا ہے, بلکہ ایک مسکن یا سکون یا ہارمنی, اعتدال سیلز کی خلیوں کی گروتھ میں, خلیاتی صحت میں ایک اعتدال اور ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے. اور اس بیلنس کے نتیجے میں کلینیکل ریسرچ اس کو سپورٹ کرتی ہے, جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے علاوہ بھی یونیورسٹی آف بیجنگ, USA کے فوڈ سائنٹسٹ, آنکولوجی جرنلز آف USA, سوئٹزرلینڈ کی ڈفرینٹ سائنٹیفک سوسائٹیز, ان تمام لوگوں کا مشترکہ فیصلہ یہ ہے کہ گینوڈرما کے سیورل ڈفرینٹ کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, اور ان کا ایک میجر کانسٹیٹیوئنٹ جو ہے وہ پولیسیکرائڈز ہے. پولیسیکرائڈز کیا ہے؟ جس نے امیونٹی کو انہانس کرنے کی ہمیں ایشورنس دی ہے, ضمانت دی ہے. اور جو سب سے بڑا پولیسیکرائڈ گینوڈرما میں ہے اس کا نام ہے بیٹا ڈی گلوکین. پولیسیکرائڈز کا کام کیا ہوتا ہے کہ پولیسیکرائڈز ہمارے جسم میں ایک چیز ہوتی ہے انٹرفیرون, آپ چاہیں تو اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, اس کا لیول بڑھاتے ہیں. اور انٹرفیرون وہ پروٹین ہے جو کہ ایون وائرسز کے خلاف کام کرتا ہے, امیونٹی انہانسر ہے, اور یہ قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے. ڈاکٹر فکومائے موریشے جو کہ جاپنیز سرجن ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ میڈیسن ان لائنس پالنگ انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہیں, ان کی اسٹڈی کے مطابق پولیسیکرائڈز میں جو یہ ایک قوت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سفید خلیوں میں جو پولیس فورس ہے جس کو ہم میکروفیجز کہتے ہیں, اور ٹی کلر سیلز ہیں جو کہ ہماری قوت مدافعت کو مضبوط کرتے ہیں,
اس کی جو جنگ ہوتی ہے ایک غیر فطری، ایک مضر صحت ایلیمنٹ سے، چاہے یہ مضر صحت ایلیمنٹ وائرس ہو، بیکٹیریا ہو، الرجیز ہوں، یا وہ خود آپ کے اندر کے سیلز ہوں جو آپ کو کینسر کی پروموشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ اس کے خلاف ریزسٹنس دیتا ہے۔ اس کا کیا کام ہے کہ ان WBCs کو، جو ہمارے سمجھ لیجیے بٹالین ہے، ہماری آرمی ہے، اس کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ یہ ان سب کو نگل جاتا ہے، اور اس ایگریسونیس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ وائٹ بلڈ سیلز خود بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے ختم ہونے کے بعد دوسری کمک کو پہنچانا بھی ہماری باڈی کا ہی ذمہ ہے، باہر سے بازار سے سیلز لے کے آپ نہیں ڈال سکتے اپنے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کشتی میں، اس دوڑ میں، اس جنگ میں کبھی کبھی جراثیم جیت جاتے ہیں، کبھی انسان کی باڈی جیت جاتی ہے۔ اگر انسان کی باڈی جیت جاتی ہے تو وہ ایک صحت مند جسم کہلاتی ہے، یا وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اور جہاں جراثیم یا وائرسز یا یہ بیرونی اثرات جیت جاتے ہیں تو وہاں پھر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح اس بیماری کو پھیلانے کے لیے بھی ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں پولی سیکرائڈز بیکٹیریا کے خلاف فوج یا اینٹی باڈیز بناتے ہیں، وہاں ان اینٹی باڈیز کو خاص طور پہ امیونوگلوبولن جی کو امپروو کرنے کا ذمہ بھی پولی سیکرائڈز کا۔ اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آج جب آپ بچوں میں دیکھتے ہیں جو بار بار بیمار ہوتے ہیں تو ان کو امیونوگلوبولنس انجیکشنز لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کی امیونٹی انہانس ہو۔ تو اس غذا میں قدرتی طور پر امیونوگلوبولن انہانس کرنے کی پوٹینشیل ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ، دوسری کنٹینٹ آف گینوڈرما ہے ٹرائٹرپینز۔ ٹرائٹرپینز وہ کمپاؤنڈ ہے جس کو رپورٹ کیا گیا کہ وہ، ویسے تو گینوڈرما کے اندر خود ایک پراپرٹی ہے اڈیپٹ کرنے کی، اڈیپٹوجن، اور اینٹی وائرل یعنی وائرسز کے خلاف قوت مدافعت دینے کی صلاحیت ٹرائٹرپینز پارٹ آف گینوڈرما میں ملی، بلڈ پریشر کو کم کرنے کی صلاحیت اور الرجی کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت ٹرائٹرپینز کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے کی بینیفٹس کیا ہیں؟ اس کے کی بینیفٹس یہ ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، قوت مدافعت کی کمزوری کی وجہ سے امیون ڈس آرڈرز، کینسرز، جو کہ آج بہت بڑا خدشہ ہے ہماری آنے والی نسلوں پر اور ہم پر۔ تو پازیٹیو کوالٹیز آف گینوڈرما نے یہ ثابت کیا کہ کس طرح اس کے مسلسل استعمال سے آپ ان تمام پرابلم سے بچ سکتے ہیں، اور نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ دواؤں کے استعمال سے بھی بچ سکتے ہیں۔ میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو اینٹی ڈائبٹک پروڈکٹس چھوڑ دیجئے، بالکل نہیں، لیکن اگر آپ گینوڈرما لیوسیڈم کا مسلسل استعمال رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی کے سیلز قدرتی طور پر آپ کے شوگر میٹابولزم کو ایک صحیح روش پہ ڈالتے ہوئے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک پاورفل ریسرچ جو ہمیں ملتی ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ انسولین کی ریلیز جو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے ہارمون، وہ گینوڈرما لیوسیڈم کی وجہ سے ایک ریگولر پیٹرن میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کھانے کی چیز تمام تر پرابلمز کا حل ہو؟
تو میں آپ کو بتاؤں کہ شوگر میں گینوڈرما کیسے کام کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے خود، دوسرے یہ کہ پینکریاس سے انسولین کی نکلنے کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ جو پولیسیکرائڈ جس کا میں تذکرہ کر رہی تھی، جو کہ ایک کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے، وہ انفلکس آف کیلشیم کو پینکریاٹک سیلز میں بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے ریلیز اور سیکریشن آف ہارمون ہوتی ہے۔ اور یہ اسٹڈی میری زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ ایک ہائپوگلائسیمک ایفیکٹ کے اوپر ایک آرٹیکل چھپا، اور یہ یونیورسٹی آف چائنا بیجنگ میں 2004 میں یہ بات باقاعدہ طور پہ سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پہ ہمیں پیش کر دی۔ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ایک کام گینوڈرما کا۔ دوسرا یہ کہ امیونٹی کے ساتھ ساتھ ایستھما کے اٹیک کو بھی ریلیف دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ اسٹڈی ہوئی الرجک ایمونولوجیکل جرنل میں، یہ آرٹیکل موجود ہے، اور اس آرٹیکل کے لیے اگر میں آپ کو اس کی ریفرنسز بتانا چاہوں تو یہ تائیوان یونیورسٹی کا ایک ایمونولوجیکل جرنل ہے جو کہ 2007 میں پبلش ہوا، اور اس کے ریفرنس کے طور پر انہوں نے ہزاروں ایستھمیٹک پیشنٹس کے اوپر ریسرچ کی، اور اس سے یہ ثابت ہوئی بات کہ اٹیک آف ایستھما کو گینوڈرما کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ اس کی پراپرٹیز امیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے ہیں، بلکہ اس کی پراپرٹیز جو زیادہ تر اس وقت دنیا میں موذی خطرہ ہے وہ ہے کینسر۔ کینسر میں رشی مشروم یا گینوڈرما کا کام کیسے دیکھنے میں آیا؟ انٹرنیشنل جرنل آف آنکولوجی میں شائع ہوئے اس آرٹیکل میں جو 2004 میں ہوا، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے آرٹیکلز ہیں ان کی طویل فہرست ہے، جس نے یہ بتایا کہ کینسر سیلز کو گروتھ کو روکنے کے لیے رشی انہیبٹ کرتا ہے، ان کی گروتھ کو اس کی روکتا ہے۔ ایک اسٹڈی کی گئی پروسٹیٹ کینسر پہ، جس پہ انہوں نے سیل سائیکل کی G2 اسٹیج فیز پہ اسے روکا۔ پروفیسر کے جناردن کیرلا انسٹیٹیوٹ آف آنکولوجی 25 سال سے وہ گینوڈرما کے ایفیکٹس آن کینسر سیلز کو ریسرچ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ گینوڈرما 3 طرح سے کینسر سیل کے خلاف کام کرتا ہے۔ ایک جو پوٹینشیل کینسرس سیلز ہیں، یا وہ چیزیں جو ہمارے سیلز کو کینسر سیل بننے پہ مجبور کر دیتی ہیں، اس پوٹینشیل کو کینسر سیل بننے سے روکتا ہے۔ یعنی جو سیلز ایک اس اسٹیج پہ ہیں کہ وہ اب کنورٹ ہو سکتے ہیں کینسر میں، اس اسٹیج پہ اسے روکتا ہے۔ دوسرے وہ جو آلریڈی اب کینسر میں کنورٹ ہو چکے ہیں، اس کی آکسیجن سپلائی یا اس کی بلڈ سپلائی کو روکتے ہوئے اس کی گروتھ کو روکتا ہے، اور تیسرے اس کی اسپریڈ کو روکتا ہے۔ اور یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے، اس پہ انہوں نے بہت ریسرچ کی، تو ایک بار یہ بھی آیا کہ کینسر سیلز کی اپوپٹوسس، یعنی ان کی سوسائڈل اٹیمپٹ، خود اپنے آپ کو ختم کرنے کی ایک کوشش، جس کو ہم اپوپٹوسس کہتے ہیں سائنٹیفک لینگویج میں، اس کو انڈیوس کرتا ہے۔ اس کام کا ذمہ گینوڈرما نے لیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کینسر کے لیے بھی آج اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہے تو وہ قدرتی غذا ہے. کیمیکلی، ریڈیولوجیکلی، ریڈیشن ہو یا کیمو تھراپی ہو، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. جہاں وہ کینسر سیل سے آپ کو بچاتی ہے اور زندگی کو بچانے میں کام آتی ہے، وہاں اس کے اپنے بھی مضر اثرات ہیں. تو میری درخواست اپنے ہم پیشہ پروفیشنل سے یہ رہے گی کہ خدارا باڈی کو ہولسٹکلی دیکھیں، ان عوامل کا بھی جائزہ لیں کہ جن پر انسانی سیلز کو جو خطرے ہیں جن سے ہم بچ نہیں سکتے، تو کم از کم ہم ان کے ڈیفنس کو مضبوط کریں. بھلے ہم کوئی بھی دوا استعمال کریں، کوئی بھی کیمیکل پوائزن فار کلنگ دوز ایلینز ہم استعمال کریں، لیکن اپنی باڈی کے سیلز کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی ہمیں اپنا کام سر انجام دینا ہوگا. اور ہم ڈاکٹرز کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ جسم کو بہتر کرنا ہی بیماری سے بچت کا ذریعہ ہو سکتا ہے. دوائیں غذائیں نہیں ہو سکتی، لیکن غذائیں یا غذا دوا ہو سکتی ہے اگر وہ بیماری سے بچاتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں ایک اور ایفیکٹ آف رشی کی طرف، گینوڈرما کی طرف. ہارمونز کے ان ایفیکٹس کو نیوٹرلائز کرنا. ہارمونز کیا چیز ہوتے ہیں بھائی؟ ہارمونز وہ کیمیکل سبسٹینسز ہوتے ہیں جو پیدا ایک جگہ پہ ہوتے ہیں یا ایک جگہ سے ریلیز ہوتے ہیں، لیکن کام ریموٹلی کرتے ہیں، یعنی ریموٹ کنٹرول میکینزم. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا جو ٹی وی ہے وہ دور رکھا ہوا ہے اور آپ اسے ریموٹ کنٹرول سے آن آف کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے جسم میں بہت سارے گلینڈز ایسے ہیں کہ جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں ریموٹلی. وہ ریلیز کر دیتے ہیں کچھ ہارمونز کو جو وہاں کام نہیں کرتا جہاں پہ ریلیز ہوا ہے، بلکہ وہ بلڈ کے ذریعے دوسرے آرگنز پہ جا کے اپنا ایفیکٹ کرتا ہے. وہ ان کیمیکل کمپوننٹس کو یا پروٹینز کو ہم ہارمونز کہتے ہیں. اور یہ ہارمونز کبھی کبھی ناکافی ہونے کی وجہ سے یا زیادہ ہونے کی وجہ سے باڈی کے کام پہ غلط اثرات ڈالتے ہیں. تو ہارمونز کو صحیح ڈائریکشن پہ کام کرنے کی صلاحیت بھی رشی میں پائی جاتی ہے. یعنی یہ بلاک کرتا ہے بائیو کیمیکلی ایک انزائم ہے، اس کا نام ہے سلفا ریڈکٹیز. آپ چاہیں تو اس سے ریسرچ کر سکتے ہیں. ان ریسپٹرز کو یا ان جہاں پر سلفا ریڈکٹیز کام کرتا ہے ان جگہوں کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے بائی پروڈکٹس آف ہارمونز اور کاز کرتا ہے اوور گروتھ آف، لمٹ کرتا ہے اوور گروتھ آف پروسٹیٹ سیل کینسر. یعنی ایک طرح کے ٹاکسنز کو نیوٹرلائز کرنا بھی اس کی ذمہ داری. تو اب تک 4 کام ہو گئے. ایک تو شناخت کرتا ہے، باڈی کے سیلز میں جا کے ان کی صحیح روش کو شناخت کرنا، پھر ان کو بیلنس کرنا، ان کے کاموں کو اندر جو ہمارے ایک سیل کے اندر فیکٹری چل رہی ہے، جس طرح ہمارے جسم میں ایک نظام ہے کھانے پینے کا یا سوچنے کا یا کڈنی کا یا لنگس کا، اسی طرح ہر سیل کا ایک سسٹم ہے. ان سسٹمز کو اگر سسٹمیٹیکلی وہ چلتے ہیں تو سیل ہیلدی رہتا ہے اور ریپیئر ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ سسٹمیٹیکلی نہ چلیں تو irreparable ڈیمیج ہوتا ہے، اور جس سے سیل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور سیل جو ہے وہ کینسر میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. تو ایک بینیفٹ تو اس کا یہ ہو گیا کہ امیونٹی انہانسر ہے. دوسرا بینیفٹ یہ ہو گیا کہ وہ کینسر کو پریونٹ کرتا ہے، کینسر کی گروتھ کو روکتا ہے. اور تیسرا یہ ہو گیا کہ انفلیمیشن کو کم کرتا ہے. اب انفلیمیشن کیا بلا ہے بھائی؟ انفلیمیشن ایک سائنٹیفک ورڈ ہے، میڈیکل ٹرم ہے، جس کو عام الفاظ میں سوزش کہہ لیں یا ریئیکشن کہہ لیں
کسی بھی چیز کا جو باڈی سے ٹکراتی ہے. اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ اپنے ہاتھ پر اگر آپ نے اپنے ہی ناخن سے لکیر کھینچیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے وہ پیل ہو جائے گی، اس کے بعد وہ سرخ ہو جائے گی، اس کے بعد ایک سویلنگ سی لکیر واضح ہو جائے گی، اور پھر اس میں تھوڑی تپش کا احساس بھی ہوگا. یہ 4 اسٹیجز آف انفلیمیشن کہلاتے ہیں، جو کہ زندہ رہنے کی علامت ہے. مردے کے اندر انفلیمیشن نہیں ہو سکتی. تو انفلیمیشن ایک ری ایکشن ہے باڈی کا کسی بھی چیز کے خلاف، کسی بھی انسلٹ کے خلاف، کسی بھی چینج کے خلاف. ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. اس فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے باڈی کے سیلز جو ہیں اپنے اندر اس چیز کو ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ انفلیمیشن ٹیمپرری ہوتا ہے، بعض اوقات یہ جب زیادہ دیر تک رہ جاتا ہے تو پھر مرض کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور کبھی کبھی انفیکشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس پروسیس کو جو سیلز سنبھالتے ہیں یا اس پروسیس کو الرجی میں کنورٹ ہونے سے پہ مجبور کرتے ہیں، وہ کیمیکل میڈیٹرز ہوتے ہیں جو ہماری کھال کے نیچے ہمارے سفید خلیوں سے آتے ہیں. تو اگر یہ کیمیکلز اپنے وقت پہ ریلیز ہوتے ہیں تو ہمیں انفلیمیشن کے سائنس بھی فیل ہوتے ہیں، یعنی خارش ہو سکتی ہے، سوجن ہو سکتی ہے، درد ہو سکتا ہے، جلن ہو سکتی ہے، اور بعد میں تکلیف اگر بڑھ جائے تو انفیکشن کے سائنس فیور اور پین بھی ہو سکتے ہیں. یہ سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے. اگر قدرتی طور پر ہمارے جسم میں ہماری قوت مدافعت اچھی ہے تو یہ ری ایکشن سیلف لمیٹنگ ہے، خود ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ ختم نہ ہو پائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو ہم اس انفلیمیٹری رسپانس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جس میں ایجنگ پروسیس کا ایک عمل بھی شامل ہے. اس کی مثال آسٹیو آرتھرائٹس، جوائنٹس کی سطحوں پر، یعنی ہمارے جوڑوں کی سطح کا ناہموار ہونا، یا ہماری جلد کی ناہمواری، یا ہمارے باڈی کے ری ایکشنز کا غیر متوازی ہونا انفلیمیشن کا ایک سبب بن جاتا ہے. تو رشی مشروم یا گینوڈرما یہ پراپرٹیز کہ وہ اینٹی انفلیمیٹری یا سوزش کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. واضح رہے کہ یہ پھر بھی میڈیسن نہیں، یہ وہ غذا ہے جس کے اپنے اندر انفلیمیشن کو اوور کم کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی یا اس کو روکنے کی اپنی صلاحیت موجود ہے. اب یہ انفلیمیشن چاہے تو کسی ڈیزیز کی شکل اختیار کر دے تو گینوڈرما کا ایک فیکٹر ٹرائٹرپینز یا ٹرائٹرپینوئڈز ہائپر ایکٹیویٹی آف سیلز کو خاص طور پہ دیکھا گیا لنگز میں، جہاں ایک سٹڈی ہوئی تائیوان میں، اور اس سٹڈی کے مطابق 2007 میں امیونالوجی کے جرنل میں یہ بات چھپی کہ برونکیل یعنی لنگز کی برونکیل انفلیمیشن کو ریلیو کرنے میں رشی کا بہت بڑا ہاتھ، گینوڈرما کا ایک رول پلے ہو سکتا ہے آپ کے استھما کنٹرول میں بھی. یعنی یہ اسٹڈی کی گئی، اور اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ خود بھی اس آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں کہ تمام اوور آل امیون ریزسٹنس کو کم کرتے ہوئے انفلیمیشن کو کم کرنے کا خاصہ بھی ہے. اب آئیے آپ کہ یہ بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. بلڈ پریشر کو یہ 3 طرح سے کنٹرول کرتا ہے. ایک تو یہ کہ گینوڈرما خود سکون آور ہے، مسکن فوز ہے، غذا ہے، یعنی جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر سکون کی کیفیت آپ کو ملتی ہے، جو کہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کے ذریعے لوگوں نے ثابت کی کہ جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں اور وہ سبب ہیں انگزائٹی کا،
وہ سبب ہیں ہماری ذہنی پریشانی کا، ان کو ریلیز ہونے سے بچاتا ہے، اسی لیے یہ آرگن اسپیسیفک سے زیادہ پوری باڈی کے سیلز کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو جب سکون ہوتا ہے، انگزائٹی ریلیو ہوتی ہے، تو بلڈ پریشر بڑھنے کا ایک بہت بڑی وجہ ہماری بے سکونی، بے آرامی، اسٹریس۔ اور اس پہ زیادہ میں اسٹریس اس لیے دوں گی کہ آج 30 to 40% آف بیماریاں جتنی بھی ہیں وہ اسٹریس سے ریلیٹڈ ہیں یا ذہنی تناؤ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈاکٹرز کے پاس صرف دو ہی طریقے ہیں، یا تو ہم ماحول بدلیں یا ہم اس کو دواؤں پہ ڈالیں کہ وہ مسکن دوائیں، سکون آور دوائیں کہ جو دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے ڈائیورٹ کر دیں۔ یہ کب تک اور کیا ہمیں ساری عمر ان دواؤں کا محتاج رہنا پڑے گا؟ نہیں۔ اگر ہماری غذا میں گینوڈرما لیوسیڈم شامل ہے تو ہمارے دماغ کے اوپر یہ بوجھ بھی اس نے اپنے اوپر لے لیا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کولیسٹرول کے لوورنگ ایفیکٹ ہے لیور میں، وہ بھی گینوڈرما سے ریلیٹ کیا گیا۔ اور یہ اسٹڈی ہوئی سوئٹزرلینڈ میں، ایک اسٹڈی جو لیٹسٹ میں مجھے ملی وہ 2005 میں۔ اس اسٹڈی کے مطابق بیڈ کولیسٹرول کو لوور کرنے کی ذمہ داری گینوڈرما پہ ہے، اور یہ بلاک کرتا ہے کولیسٹرول کی بائیو سنتھیسس کو، اور آکسیجنیٹڈ اسٹیرولز جو گینوڈرما میں موجود ہیں وہ روکتے ہیں کنورژن آف لینسٹرول ٹو لیتھسٹرول، جو کہ کولیسٹرول بنانے کی وجہ ہے۔ یہ 26 آکسیجنوسٹیرولز جو تھراپیوٹک ایجنٹس ہیں بلڈ کولیسٹرول کو کم کرنے کے، وہ گینوڈرما میں شامل ہیں۔ تو جب کولیسٹرول کم ہوتا ہے تو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ تو اس کے مستقل استعمال سے آہستہ آہستہ آپ کی باڈی خود ہی بلڈ پریشر پہ قابو پانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے یہ ڈائریکٹ اینٹی ہائپرٹینسو نہیں ہے، اسی لیے یہ ڈائریکٹ اینٹی ڈائبٹک میڈیسن نہیں ہے، اسی لیے یہ ڈائریکٹ اینٹی سائیکوٹک اینٹی اینگزائٹی میڈیسن نہیں ہے، اور اسی لیے یہ ڈائریکٹ امیونوگلوبولن نہیں ہے، کیونکہ یہ باڈی کو مجبور کر دیتا ہے ان تمام کاموں کے لیے جو دوا خود کرتی ہے۔ امید ہے کہ یہ تھوڑے بہت فیکٹس آپ کو بینیفٹس کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ اب آئیے اس آرگن کی طرف جس کو آپ سب سے سینسٹیو آرگن کہتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا دل۔ دل جب تک دھڑک رہا ہے جب تک آپ زندہ ہیں، جس دن دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا اسی زندگی ختم ہے۔ تو رشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، گینوڈرما کا ایک کام یہ بھی ہے، جو کہ یہ اسٹڈی ثابت کرتی ہے، مولیکولر بائیولوجی کی ایک ریسرچ ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ بلڈ سرکولیشن ٹو دا ہارٹ، یعنی خود ہارٹ کی اپنی سپلائی کو امپروو کرتا ہے گینوڈرما لیوسیڈم۔ اور جب ہمارا دل پھیلتا ہے تو اس وقت جو irreversible ڈیمیج ہارٹ مسل کو ہو سکتا ہے، جو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اس دوران میں 30 منٹ سے لے کے 45 منٹ تک آکسیجن کو ڈپرائیو کر دیا گیا، یعنی آکسیجن روک دی گئی۔ 15 دن گینوڈرما کے استعمال کے بعد یہ دیکھا گیا کہ ہارٹ کو آکسیجن کی فراہمی کی کمی کی وجہ سے وہ ڈیمیج نہیں ہوا ان لوگوں میں جن کو گینوڈرما لیوسیڈم دیا گیا تھا، اور جن کو نہیں دیا گیا ان کو اسکیمک چینجز ہارٹ میں ملے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ گینوڈرما
ہارٹ کی اپنی آکسیجن سپلائی کو امپروو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل کو صحیح ڈائریکشن میں یا صحیح صحت کے ساتھ بغیر کسی دوا کے اگر آپ چاہیں تو اپنے دل کو صحت دے سکتے ہیں گینوڈرما کے استعمال سے۔ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے دل کے کام کو گینوڈرما فائدہ دیتا ہے، اس کی صحت کی ضمانت دیتا ہے۔ اب نہ صرف دل بلکہ جگر، لیور، جو کہ ہماری باڈی کا ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، اور فیکٹری کس طرح سے کہ جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں اس کے ہاضمے کی ذمہ داری میدا اور آنتوں کے ساتھ ساتھ جگر اور گال بلیڈر پہ بھی ہے۔ گال بلیڈر تو صرف ایک سٹور ہے، لیکن جگر سے جو انزائمز ریلیز ہوتے ہیں وہ ہمارے کھانے کے ہاضمے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، یہ وہ فیکٹری ہے جس میں ہماری غذا اور ہمارے مائکرو نیوٹرینٹس ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو کے یا تو سیو کر لیے جاتے ہیں یا پھر ڈیٹاکسیکیٹ کیے جاتے ہیں، یعنی اگر وہ مضر ہیں تو ہمارے جسم کے باقی کچھ آرگنز کے ساتھ ساتھ جگر بھی اس کی نکاسی کا کام کرتا ہے۔ یعنی اچھی چیز کو جس طرح آپ ریسائیکل کرتے ہیں، کوئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں اب لوگ ضائع نہیں کرتے کسی بھی چیز کو، استعمال شدہ چیزوں کو ریسائیکل کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری غذا کے وہ اجزاء جو دوبارہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کے بعد، وہ اس کا کام جگر بخوبی کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ خود بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے تمام تر جتنا بھی میٹابولک پروسیس ہے اس کے اوپر برے اثرات ہوتے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا غلط لائف سٹائل بھی شامل ہے۔ یقینی طور پر اگر ہماری غذا میں وہ اجزاء شامل ہیں جو ہمیں نقصان کر رہے ہیں تو اس کا زور، اس کا اثر پڑے گا ہمارے جگر کے اوپر، اور نتیجہ یہ آئے گا کہ کبھی نہ کبھی وہ اپنے عمل میں سست پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے ان آرگنز کو جو ہمارا دور تک ساتھ دیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک اچھے دوست کو کی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح جسم ہمارا ہمارے لیے اس کی دوستی صحت سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر جگر کو یا پروٹیکٹ نہیں کیا جائے تو ہم ایسی بیماریوں سے آشکار ہو جاتے ہیں کہ جن کا کبھی کبھی کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو گینوڈرما کا کام ایک یہ بھی ہے کہ وہ قدرتی طور پر لیور کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق ہیپاٹائٹس بی اور ایلیویٹڈ لیور انزائم، یعنی انزائمز کا تناسب خون میں اگر بڑھ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی اب لیور کام ٹھیک نہیں کر رہا، یا اگر اس کا کچھ کنٹینٹ بڑھ جائے تو پھر یرقان، یعنی ہیپاٹائٹس بی ایک موذی یرقان کی شکل ہے کہ جو آج دنیا میں ایک بڑے خطروں میں سے ایک خطرہ مانا جاتا ہے۔ تو اگر بلیروبن یا ایلیویٹڈ لیور انزائمز ہیں اور آپ گینوڈرما کو اپنی غذا میں شامل کرتے ہیں تو 3 مہینے کے اندر دیکھا گیا کہ یہ تمام انزائمز بیک ٹو نارمل ہو گئے۔ اور یہ میں نہیں کہتی، یہ مختلف اسٹڈیز ہیں جو کہ یو ایس میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، تھائی لینڈ میں، چائنا میں، جاپان میں، مختلف ملکوں نے اس بات کو ثابت کیا۔ اگر آپ www.rishi.com پہ جائیں یا ونڈر ہب پہ جائیں اور ریسرچ آرٹیکلز کی ہیڈنگ لے کے اس کو آپ تمام اسٹڈیز کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یا www.wonderhub.com.au۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت آکسیجن، زندہ رہنے کی ضمانت، اور کوئی بھی جادو، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہو سکتا جو آکسیجن کے بغیر زندگی کو رواں رکھ سکے۔ تو ہماری باڈی ایک ایکسٹرا آرڈنری کمپلیکس مشین جس کی سروس
ہر وقت ہمیں چاہیے، جس کی ریپیئر ہر وقت ہمیں چاہیے. تو کب، کیسے، کیوں، کہاں، اس کو جاننے کے لیے آپ کو ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا اپنے آپ کو صحت کو ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں رکھنے کے لیے آپ کو سائنسداں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی اوور آلنگ نہیں کر پاتے، اور اس کے لیے ہماری باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا پڑتا ہے. تو فری ریڈیکلز ہماری باڈی کے وہ ٹاکسک بائی پروڈکٹس ہیں جب ہماری سیل فیکٹری سے ریلیز ہوتے ہیں، اور چاہے وہ سیل کا صحیح کام ہو یا کسی ٹاکسن سے لڑتے ہوئے وہ ریلیز ہوں. یہ فری ریڈیکلز جو ہیں یہ خون میں جمع ہو کے کسی بھی سیل پہ جا کے کسی بھی خلیے کو نقصان پہنچاتا ہے. میں نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ گینوڈرما لوسیڈم میں اینٹی آکسیڈنٹس یا فری ریڈیکل کو ختم کرنے کی صلاحیت 23,000 یونٹ کے برابر ہے. کس طرح کہ 5 گنا زیادہ ایک ہرب ہے جنسنگ، جو کہ اس وقت دنیا میں موسٹ پاورفل ڈرگ کے طور پر یوز ہو رہی ہے ایز این اینٹی آکسیڈنٹ، اس سے 5 گنا زیادہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہیں گینوڈرما لوسیڈم کے اندر. اور یہ اینٹی آکسیڈنٹس جو اگر ہماری باڈی میں صحیح مقدار میں موجود ہوں تو ہمیں ہارمفل ایفیکٹس یا مضر اثرات سے بچاتے ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ میں نے ابھی آپ سے بات کی ٹرائیٹرپینز اور پولیسیکرائڈز کی، 400 ایلیمنٹس میں سے 400 انگریڈینٹس میں سے ایک اور ایکٹیو انگریڈینٹ ہے گینوڈرما کا جس کا نام ہے ایڈینوسین. ایڈینوسین ایک وہ کمپاؤنڈ ہے جو کہ پلیٹلیٹ کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی جہاں غیر ضروری طور پر پلیٹلیٹ کی تعداد بڑھ جائے جس کی وجہ سے خون میں چھوٹے چھوٹے جمے ہوئے کلاٹس آپ کی زندگی کو خطرہ دیں، اس سے بھی بچاتا ہے ایڈینوسین. بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرتا ہے، بلڈ پریشر کا ایفیکٹ نیوٹرلائز کرتا ہے ایڈینوسین. پین ریلیونگ کیپیسٹی، جہاں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں گینوڈرما کی، وہاں پہ ایڈینوسین کی وجہ سے انرجیسک ایفیکٹ یا پین کلر ایفیکٹ گینوڈرما کا موجود ہے. اسی لیے جب ہم اور آپ گینوڈرما استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے درد ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایڈینوسین کی یہ پراپرٹی شامل ہے اور مسلس کو ریلیکس کرتے ہیں، یعنی پٹھوں کو ریلیکس کرنے کی وجہ سے آپ جسم کے دردوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں گینوڈرما استعمال کرتے ہیں. باقی انگریڈینٹس گینوڈرما کے جہاں تک پریونشن کے طور پر کام کرتے ہیں، وہاں ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. یعنی فری ریڈیکلز کی ہم بات کر رہے تھے، تو فری ریڈیکلز ایجنگ پروسیس میں آپ کی عمر کے بڑھنے کے بھی ایفیکٹس کے ذمہ دار ہیں. اور فری ریڈیکلز کہا یہ بھی جاتا ہے کچھ اسٹڈیز میں کہ کینسر کی گروتھ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اور اسی لیے جب ہم اینٹی آکسیڈنٹس دیتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں کینسر سے بھی بچت کر رہے ہوتے ہیں، اور اینٹی ایجنگ یا عمر کی گزرنے کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں جسم کے اوپر اس کو بھی کم کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے گینوڈرما ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ کی شکل میں بھی شناخت کیا گیا. گینوڈرک ایسڈ ایک کنٹینٹ ہے گینوڈرما کا جس کا کام یہ ہے کہ وہ امیونٹی کو، قوت مدافعت کو ماڈیولیٹ کرتا ہے یا ڈیفائن کرتا ہے ضرورت کے حساب سے. اور سائنٹیفک بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ اگر سن رہے ہوں تو ان کی اطلاع کے لیے اس کا ہائیسٹ ایفیکٹ پولیسیکرائڈ اور گینوڈرک ایسڈ کا، جو گینوڈرما میں یہ دو انگریڈینٹس ہیں
وہ انٹرلیوکن 1 اور 2 کو بڑھاتا ہے، اسی طرح انٹرفیرون کو بڑھاتا ہے، اور اسی طرح ہیومرل اور سیل میڈیٹڈ امیونٹی کو انہانس کرتا ہے۔ عام الفاظ میں قوت مدافعت کو بڑھانے کی وجوہات، یہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل امیونٹی یعنی کسی بھی چیز کے خلاف لڑنے کی صلاحیت، اسپیسیفک امیونٹی کسی مخصوص الرجی یا کسی مخصوص ری ایکشن کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ویکسین کی طرح کام کرتی ہے، پھر انفیکشنز کے خلاف کام کرتا ہے، اور اسی طرح ان بچوں میں یا ان بڑوں میں جن میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، گینوڈرما لیوسیڈم امیونٹی انہانسر یا ماڈولیٹر کے طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ اور ایک اور خطرہ جو آج ہم سب کو ہے وہ ہے آٹو امیون ڈس آرڈرز۔ آٹو امیون ڈس آرڈرز کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ آٹو امیون ڈس آرڈر یعنی ہماری امیونٹی کو ہی خطرہ ہے، یعنی اگر آپ کی پولیس ہی کرپٹ ہو جائے تو آپ کس سے دفاع کی امید رکھیں گے؟ جیسے فرض کریں اگر میں شکایت لے کے تھانے جاتی ہوں اور تھانے دار خود ہی چور ہے تو وہ میری چوری کیسے پکڑے گا؟ یا میرے گھر میں یا میری مشکل کو کیسے سمجھ پائے گا؟ تو یہ وہ آٹو امیون ایفیکٹ ہماری باڈی میں بھی کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن میں ہماری باڈی کے خلاف ہمارے ہی سیلز بن جاتے ہیں اور ہماری باڈی کے سیلز کو صحیح کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ ڈس آرڈرز اسکن ڈیزیزز سے لے کے اور جینیٹک ڈیزیزز تک ایک لمبی لسٹ، ان سے ہم کیسے بچیں؟ کون سی ایسی دوا لے کے آئیں، کون سی ایسی غذا لے کے آئیں کہ جو ایک ہمارا قوت مدافعت کو اس لیول پہ بھی کنٹرول کر سکے کہ ہمارے اپنے سیلز کے خلاف کوئی کام نہ ہو رہا ہو۔ اس موڈیفائڈ سٹیج کو بھی گینوڈرما نے پورا کیا کہ اس نے رومیٹائڈ آرتھرائٹس پہ جو سٹڈیز ہوئیں جو کہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، جوڑوں کی ایک بیماری ہے جو کہ ساری عمر جس کے لیے دوا کھانی پڑتی ہے، اس میں جب اس کا ایفیکٹ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس پہ نہ صرف اس کی شفا کے اجزاء ملے بلکہ جو پینفل لائف سٹائل تھا وہ لمٹ ہو گیا، جو تکلیف دہ عمل تھا ساری عمر کا وہ انسانوں کی سہولت سامنے آ گئی، اور یہاں پہ ہی وہ کینسر سیل کو مارنے کی بھی صلاحیت امیونو ماڈولیشن ایفیکٹ سے۔ اینٹی انفلیمیٹری پین انفلیمیشن کنڈیشن کو ختم کرنا، ڈیجنریٹو ڈس آرڈرز، برین کی الزائمرز ڈیزیز یعنی نیچرل پین کلر ہوتے ہوئے بھی برین کے اوپر پارکنسونزم میں اس کے بڑے اچھے نتائج ملے۔ الزائمرز ایک بیماری ہے جس کے اندر انسان بھولنے کی ایک بیماری ہے جو زیادہ تر عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور 50 ایئرس کے بعد زیادہ اس کا امکان ہوتا ہے، تو ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایج کے ساتھ ساتھ ہم اس بیماری کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، لیکن گینوڈرما لیوسیڈم کا اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ جو ہے وہ الزائمرز اور پارکنسونزم میں بھی واضح فرق ہمیں ملا۔ 1977 میں گینوڈرما کے اینٹی کینسر ایفیکٹ کے اوپر بھی کارسینوسٹیٹک ہونے کا یعنی کینسر کو روک دینے کا عمل ثابت ہوا، اور یہ وہی بات جیسے میں نے پہلے کہی کہ پولی سیکرائڈ نے سپلیمنٹیشن فارم دی جو ٹریٹمنٹ آف کینسر کے جو سائیڈ ایفیکٹس تھے، ریڈیشن، کیمو تھراپی، سرجری، اس کی ریپیئر میں بھی ایک بہتر کردار ادا کیا۔ بلڈ پریشر کو لو کرنے کا جہاں کولیسٹرول کی کمی سے اس کا تعلق تھا، گینوڈرما لیوسیڈم اے سی انہیبیٹر ایفیکٹ رکھتا ہے، یعنی گینوڈرک ایسڈ جو ہے وہ اے سی ای انہیبیٹنگ ایفیکٹ رکھتا ہے، اور فریکشن ایف جو اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے وہ بلڈ پریشر لوورنگ ایفیکٹ رکھتا ہے، یعنی ہارٹ کو امپروو کرتا ہے پمپنگ ایکشن کے لیے، تو ہارٹ فیلئر کو بھی
پریونٹ کرتا ہے. تو کیا ثابت ہوا کہ گینوڈرما کارڈیو ٹونک بھی ہے، یعنی ہارٹ کے لیے ایک ٹونک کا کام کرتا ہے. جو لوگ گینوڈرما ریگولر لیتے ہیں وہ دل کی بیماری سے نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ اگر بیمار ہیں تو اس سے ریکوری میں بھی انہیں آسانی ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے کولیسٹرول کی کمی کی وجہ سے، کولیسٹرول کو کم کرنے کی پوٹینشیل کی وجہ سے الگ اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ ہے. ٹرائیگلیسرائڈ کا لیول بھی بلڈ میں کم کرنا گینوڈرما کی ایک پراپرٹی. ہائی کولیسٹرول آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کے لیے، یعنی اگر 180 ملی گرام % سے زیادہ ہو جائے تو خطرہ شروع. لو ڈینسٹی لائپوپروٹینز اگر 100 ملی گرام سے کم ہوں تو خطرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائر HDL ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کارڈیک پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، لوور ڈینسٹی لائپوپروٹین خطرناک ہوتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ لیول، کوالٹی آف ٹرائیگلیسرائڈ لیول کم ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا کارڈیو پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہوگا. ہائر HDL کارڈیو پروٹیکٹیو ہے اور لوور HDL ظاہر ہے بہتر ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرے سے بچاتا ہے. اب گینوڈرما کا ایک فنکشن برین پہ، جیسا ہم جانتے ہیں کہ اس کو اسپرچول پوٹینسی کا ہرب بھی کہا گیا. ایک ایسا مشروم جو روحانی طور پر بھی مضبوطی دیتا ہے. کیسے کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ ایفیکٹ دیکھا یہ کیا، نیند، پراپر ڈیپ سلیپ. جو لوگ نیند کی کمی کا شکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے. آج اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، سلیپنگ پلز کھا کے لوگ سوتے ہیں. اتنے تفکرات، اتنا ذہنی تناؤ ہے کہ آپ خود سے قدرتی نیند سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر آپ کی غذا میں ایک ایسا ایلیمنٹ ہو جو آپ کی یادداشت بھی ٹھیک رکھے، آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر رکھے اور آپ کی نیند کو بھی پراپر ٹیک کیئر کر لے، تو اس سے بہتر غذا کی ضمانت کیا ہوگی. جیسا ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جسم کے ہر خلیے پہ، ہر سیل پہ گینوڈرما کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور جب ہر سیل کی صحت ٹھیک رہتی ہے تو چاہے وہ دل ہو، چاہے وہ دماغ ہو، جگر ہو یا کڈنی ہو، سب کے اوپر ایک ٹونک ایفیکٹ رکھتا ہے، ایک ہیلدی ایفیکٹ رکھتا ہے گینوڈرما. اور گینوڈرما کا ایک کنٹینٹ آرگینک جرمینیم جو برین فنکشنز کو امپروو کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن کڈنی کے ذریعے بھی ہوتی ہے. ہمارے جسم میں جو بھی غلط چیزیں جا رہی ہیں وہ یا تو ہماری ایکسکریشن کی وجہ سے نکل جاتی ہیں، یعنی اسکن the second biggest organ of your body، اس کے ذریعے، یا پھر ہمارے ایکسکریٹری سسٹم کے ذریعے، ہمارا کڈنی، ہمارا لنگز، ہمارا سویٹنگ کا میکینزم، اور ہمارا لیور خود ہماری جسم کے مضر اثرات کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور ان ٹاکسنز کو نیوٹرلائز کرتا ہے. جب ٹاکسنز نکل جائیں تو ظاہر ہے صحت آپ کو مل جاتی ہے. ڈائجسٹو سسٹم تیسرا بڑا آرگن. پہلا بڑا آرگن آپ کے جسم کا تو ہے آپ کی رگیں، آپ کی بلڈ ویسلز، ایک جال جو قدرت نے آپ کے جسم میں بچھایا ہوا ہے، آپ کی کھال کے نیچے سے لے کے اور بڑی ویسلز جو دل سے نکلتی ہیں وہاں تک ایک لمبا جال موجود ہے کہ اگر آپ اسے اسٹریٹ کریں تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے گلوب کے گرد آپ ایک لائن آف یور بلڈ ویسلز کھینچ سکتے ہیں. تو آپ کا سب سے بڑا آرگن ہے آپ کے بلڈ ویسلز. اس کی سیکیورٹی جو لے گا
وہ آپ کے پورے جسم کی سیکیورٹی لے گا. اسی طرح دوسرا بڑا آرگن ہے اسکن. اسکن آپ کی صحت کی ضمانت دیتا ہے. جیسے ہی آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، تھکا ہوا ہے، فریش ہے، یا ابھی بیماری سے اٹھ کے آیا ہے، یا اس کو کوئی غذائی کمی ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹرز کی ٹیسٹنگ بھی جو آبزرویشنل اسٹڈیز پہ ہوتی ہے وہ اسکن سے شروع ہوتی ہے. اسکن کا ٹیکسچر کیسا ہے، کیونکہ اسکن آپ کے پانی کی مقدار بتا رہی ہے، اسکن آپ کی ٹاکسیسٹی بتا رہی ہے، اسکن آپ کا لیور ڈیمیج بتا رہی ہے، اسکن آپ کا پروٹین کنٹینٹ بتا رہی ہے، اسکن آپ کی غذائی صلاحیت بتا رہی ہے، اور اس اسکن آپ کی بیماری کا اسٹیٹس بھی بتا رہی ہے. اگر کوئی چیز اس اسکن کی صحت کی ضمانت لے لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بہت ساری فکروں سے آپ کو آزاد کر دیا. اور اس کے بعد تیسرا بڑا آرگن آتا ہے آپ کا ڈائجسٹو ٹریکٹ، یعنی آپ کا نظام ہضم، وہ جو آپ کے منہ سے شروع ہو کے اور ایکسکریٹری سسٹم کے فیکل پروڈکشن تک. تو گینوڈرما لیوسیڈم کا جو ریگولیٹری میکینزم ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے. ہارمونز جو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے پی ایچ یعنی وہ معیار جو آپ کے جسم کو تیزابیت یا غیر تیزابی عمل سے گزارتا ہے، ایسیڈیٹی یا الکلینٹی کے اوپر آپ کو فوکس کرتا ہے، اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو مانا یہ گیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا پی ایچ الکلائن ہوگا اتنا زیادہ آپ صحت مند رہیں گے، زیادہ دن صحیح صحت کے ساتھ زندہ رہیں گے. تو ریجنریشن، اب ریپیئر، اگر کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ ریپیئر ہوتی ہے. لامتناہی ایک اندازے کے مطابق ٹریلینز آف سیلز روزانہ ٹوٹ رہے ہیں، روزانہ ریپیئر ہو رہے ہیں. prolonged intake آف گینوڈرما یا روزانہ کے استعمال سے ریپیئر کا جو فنکشن ہے، خاص طور پر آرگن فنکشن کی ریپیئر میں، اس کی ضمانت گینوڈرما دیتا ہے. اس کے لیے بھی ریسرچ آرٹیکلز موجود ہیں. یعنی موسٹ امپورٹنٹ ایفیکٹ آن پروٹیکشن آف ہیلتھ اگر ہے تو وہ ریجنریشن کا ایفیکٹ، یعنی ایک سیلز کو ریپیئر کر کے اس کو صحت دینے میں گینوڈرما کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ لے تو لیں، کہ آپ کے دل میں یہ یقین خیال آ رہا ہوگا کہ کتنا لیں یا یہ ہمیں نقصان تو نہیں کرے گا. لیکن نہیں، رشی وہ واحد، گینوڈرما وہ واحد فوڈ سپلیمنٹ ہے، ون آف دوز بگیسٹ فوڈ سپلیمنٹس جو نان ٹاکسک ہے، مضر اثرات نہیں رکھتا، اسپیسیفک اینڈ اوور آل نارملائزنگ افیکٹ ہے، پوری جسم کو نارمل رکھنے کی پاورفل اڈیپٹوجن ہے، اور ڈیزیز کو بھی ساتھ ساتھ پریونٹ کرتا ہے. تو جہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے، میں کہتی ہوں کہ بھائی رشی ایوری ڈے کیپس illness away. یعنی اگر آپ رشی اور گینوڈرما اپنے غذا میں شامل کرتے ہیں کسی طرح بھی، تو وہ آپ کو ایک انشورنس پالیسی، ایک سہولت بغیر آپ کی نالج میں لائے ہوئے آپ کی خود بخود ایک خاموش طریقے سے صحت کی ضمانت دیتا ہے. تو آئیے اب ہم یہ جانیں کہ ہمیں کس کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کب تک دینا چاہیے. ہم سب کو صحت چاہیے، تو یہ سوال وہیں ختم ہو جاتا ہے. جس کو صحت چاہیے اس کو رشی چاہیے، بھائی جس کو خوبصورتی چاہیے اس کو میک اپ چاہیے، جس کو سردی گرمی لگ رہی ہے اسے کپڑا چاہیے، جس کو بھوک لگ رہی ہے اس کو غذا چاہیے. اسی طرح جس کو صحت چاہیے اس کو اور ضمانت چاہیے کہ وہ ایجنگ پروسیس سے لڑ سکے، بیماریوں سے لڑ سکے، موروثی سائیڈ ایفیکٹس آف جینیٹک ڈس آرڈر سے لڑ سکے. تو اس کو اپنے جسم میں
ऋषि गैनोडर्मा ल्यूसिडम या लिंगजी को किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करना चाहिए। कितना? हर एक की अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट। बकौल साइंटिस्ट के अगर हाफ अ टी स्पून ऑफ ऋषि पाउडर 250 मिलीग्राम ऑफ कैप्सूल्स रेगुलरली आप एक पेयर ऑफ RGGL लेते हैं जब आप बीमार नहीं हैं, तो ये आपकी रोजाना की मिकदार है। बिगर इज द प्रॉब्लम, बिगर इज द डोज। जितना ज्यादा आपको खतरा है उतना ज्यादा ही मिकदार में आपको गैनोडर्मा लेना चाहिए ताकि इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंच के ये आपकी मदद कर सके। फिर किस उम्र में लेना चाहिए, किस उम्र में नहीं लेना चाहिए। अभी तक बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, औरतों में, मर्दों में कोई जानलेवा असरात गैनोडर्मा ल्यूसिडम के नहीं मिले। रिफ्लेक्शंस के तौर पर, रिएक्शंस के तौर पर कुछ चीजें सामने आई हैं जिनमें आंखों का कभी सोख हो जाना, स्किन के ऊपर थोड़ा सा एलर्जिक रैश हो जाना लिमिटेड टाइम के लिए है। उसका कतन ये मतलब नहीं है कि ये आपके लिए कोई खतरा है। ये सिर्फ इस बात को आप तक पहुंचाता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई टॉक्सिन है जिससे गैनोडर्मा लड़ रहा है, और उस लड़ाई में जो कुछ रिएक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्शंस के तौर पे आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं जो टेम्पररी है। वक्त के साथ और गैनोडर्मा के मुस्तकिल इस्तेमाल के साथ वो खुद ब खुद बॉडी से डिटॉक्सिकेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किस बीमारी में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, क्या हम ये ले लें? आज तक 80% लोग जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड में, उनके तहत शऊर में ये बात जरूर है कि शायद ये दवा है। लेकिन गैनोडर्मा ल्यूसिडम या ऋषि या लिंगजी दवा नहीं, ग़िज़ा है। तो ग़िज़ा की मिकदार इंसान के अपनी ज़रूरत पे है। मुझे हर एक गिलास प्यास लगी है पानी की, और तो एक गिलास से अगर नहीं प्यास बुझती तो मैं दूसरा गिलास लूँगी। इसी तरह जिस्म को अगर ज़रूरत है, अगर खुदा न खास्ता कैंसर है, तो आपको बड़ी मिकदार में गैनोडर्मा चाहिए ताकि वो इंडिविजुअल सेल के ऊपर लड़ सके। और जहाँ आपको सेहत मिल जाती है तो फिर आप वापस उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पे आ जाएं कि भाई इसको अब हमें मेंटेन करना है। सवालात की एक लंबी फहरिस्त है, और मैं चाहूँगी कि इस प्रोग्राम के बाद अगर लोगों के दिलों में या दिमाग में कोई सवाल है तो बराए मेहरबानी वो DXN ऑफिस में उसको दर्ज कराएं ताकि उन सवालात के जवाबात का भी इंतज़ाम किया जा सके। अव्वल तो DXN के प्लेटफॉर्म से आपको साइंटिफिक बैकग्राउंड का डेटा भी मिलता है। अगर आप DXN की वेबसाइट्स पर जाएं या गैनोडर्मा की अपनी वेबसाइट पर जाएं या गूगल में आप सिर्फ गैनोडर्मा और डिफरेंट डिजीज़ में उसका इफेक्ट्स देखना चाहें तो आप खुद भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। टेस्टिमोनियल्स की अगर मैं बात करूं तो एक लातादाद मरीज और नॉर्मल लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं जिन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए और जल्दी रिकवरी फेज को छोटा करने के लिए गैनोडर्मा और दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और वो उससे निकल के आ गए। लेकिन ये बात कतई है कि उम्र तबई है, उम्र उतनी ही है जितनी आप लेके आए हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके हाथ में है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करना है तो आपको अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाना है, और ग़िज़ा को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई एक अच्छा ऑप्शन फी ज़माना मौजूद है तो वो गैनोडर्मा या DXN के प्रोडक्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।